بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گریڈ 6 کے مطالعہ قرآن کا 8واں سبق سورۃ اللہب پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ اللہب کا تعارف، سورۃ اللہب کا شان نزول اور اس کا خلاصۂ تفسیر بیان کریں گے۔ سورۃ اللہب، اس سورت کو سورۃ اللہب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں چونکہ ابو لہب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ اللہب کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی۔ قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور ابو لہب کنیت میں لہب جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بے حد دشمن اور اسلام کا شدید مخالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں دینے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے، یہ ساتھ لگ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا جاتا تھا۔ سورۃ اللہب کا شان نزول یہ ہے کہ صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلے قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایات میں ہے کہ یا صباحہ کہہ کر یا بنی عہم، بعد مناف یا بنی عبد المطلب وغیرہ کے ناموں سے آواز دی۔ اس طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سب قریش جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح و شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک اور کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبًّا لک أَلِهَٰذَا جَمَعْتَنَا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اب ہم اس کا خلاصۂ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ید کے اصلی معنی ہے ہاتھ۔ چونکہ انسان کے سب کاموں میں بڑا دخل ہاتھوں کو ہے، اس لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے تعبیر کر دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے بما قدمت یداک۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوں گے۔ پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی ابھی نہیں آیا۔ پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تبًّا لکما ما أری فیکما شیئا مما قال محمد، یعنی تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا، اور تبٌ تباب سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ہلاک اور برباد ہو۔ اس آیت میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب بطور بددعا کے ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور دوسرا جملہ یعنی وتب جملہ خبریہ ہے، گویا بددعا کے ساتھ اس کا اثر یہ بھی بتلا دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اور جملہ بددعا کا مسلمانوں کے شفائے غیظ کے لیے ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تباً کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بددعا کرے۔ حق تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرما دی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بددعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر جو پہلے ہی دے دی، اس کا اثر یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی، جس کو عرب عطسہ کہتے تھے۔
مرض دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا، اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما کسب کے معنی ہے جو کچھ اس نے کمایا۔ اس سے مراد وہ منافع، تجارت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو مال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، اور اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی، یہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر و غرور اور وبال کا سبب بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہو تو میرے پاس مال اور اولاد بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی جب اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا اور نہ ہی اس کا اولاد۔ یہ حال اس کا دنیا میں ہوا، آگے آخرت کا ذکر ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد ہی قبر ہی میں یہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے نام کی مناسبت سے آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت میں خاص بلاغت ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غیظ اور دشمنی تھی، اس کی بیوی کو بھی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مدد کیا کرتی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہے، جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، جس کے لفظی معنی ہے سوختہ کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والوں کو حمال الحطب کہا جاتا تھا، کہ جیسے کوئی سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے، چغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس نے یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، اور بعض مفسرین نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے، جس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کی اس ذلیل اور خسیس حرکت کو قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں پر زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لاد کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے۔ جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد جو ہے مصدر ہے جس کے معنی رسی یا ڈور بننے یا اس کے تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے ہے۔ مسد اس رسی یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنائی گئی ہو، خواہ وہ کسی چیز کی ہو، کھجور یا ناریل وغیرہ سے یا آہنی تاروں سے، ہر طرح کی مضبوط رسی اس میں داخل ہے۔ بعض حضرات نے جو خاص کھجور کی رسی اس کا ترجمہ کیا ہے وہ عرب کی عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے، اصل مفہوم عام ہے۔ اسی مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہاں حبل من مسد سے مراد لوہے کی تاروں سے بنا ہوا رسا ہے، اور یہ اس کا حال جہنم میں ہوگا کہ آہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا توق اس کے گلے میں ہوگا۔
اور بعض مفسرین نے اس کو بھی دنیا کا حال قرار دے کر حبل من مسد سے مراد کھجور کی رسی لی ہے، اور فرمایا کہ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار، غنی اور اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے، مگر اس کی بیوی اپنی خست طبیعت اور کنجوسی کے سبب جنگل سے سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ یہ گٹا سر سے گر نہ جائے، اور یہی ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹا سر پر اور رسی گلے میں تھی، تک کر کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی میں مر گئی۔ اس دوسری تفسیر کی روح سے یہ حال اس کی خست طبیعت اور اس کا انجام بد بیان کرنے کے لیے ہے، مگر چونکہ ابو لہب کے گھرانہ خصوصاً بیوی سے ایسا کرنا مستنبط تھا، اس لیے اکثر حضرات مفسرین نے پہلی ہی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ یہ تھی سورۃ اللہب کی مختصر تفسیر۔ اب ہم اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اسے فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب شعلہ مارتی ہوئی بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی بری عورت جو لڑکیاں لادنے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کی چھال کی۔ یہ تھی سورۃ اللہب کی تفسیر، جس میں ہم نے اس سورت کے آثار اور اس میں شامل پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو یہ تفسیر پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو قرآن پاک کا مفہوم اچھی طرح سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کی تفسیر پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔